لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا ایک فالوور بھی ہے جو ویڈیوز بنایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی بڑے سچے خواب آ رہے ہیں. اچھا مجھے کئی سالوں سے چھوٹے موٹے ویڈیوز آ رہے تھے, ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے, ان کے لوگوں نے شیئر کیا, کہا اس پہ بات کریں آپ. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ چاہوں گا کہ ان کی وہ چہرہ بھی دکھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہے ہیں. دا آئیڈیا اس کے امام مہدی کے بارے میں نا ذرا کچھ باتیں سمجھ جائیں. امام مہدی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان سے برآمد ہوگا اور لاہور کے شہر میں جلسہ کرے گا, ٹھیک ہے. امام مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں اس میں بہت کلیئرلی بتایا گیا کہ امام مہدی کون ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہے, امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہے, یعنی چاہے وہ ان کا نام اور ان کی ولدیت بھی اسی طرح سے. دوسری بات یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ سب سے پہلے, یعنی ویسے تو وہ مکہ کے رہائشی ہوں گے لیکن مدینہ میں اس ٹائم پہ رہائش پذیر ہوں گے. پھر کسی وجہ سے وہ جب مکہ میں آئیں گے اس ٹائم پر ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہوگا اس علاقے میں جس کے 3 بیٹے ہوں گے, ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کا انتقال ہوگا, 3 بیٹے آپس میں لڑ پڑے, وہی کہ پولیٹیکل ٹرموائل ہو گیا. اچھا اس ٹرموائل میں چونکہ یہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, یہ ایک نیک اور رائچس انسان ہوں گے, یہ وہاں پہ موجود ہوں گے, کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, اور وہاں پہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں تیار کر دے گا. جب لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں, آپ ہمارے حاکم بن جائیں, یہ انکار کر دیں گے, یعنی وہ یہ انکار کر دیں گے. یعنی کہ امام مہدی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ خود نہیں, لوگ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا یا لوگوں نے فلاں دیکھا ہوگا, وہ لوگ خود سے کہیں گے کہ یہ ایک بڑا نیک شخص ہے, ایک بڑا صالح شخص ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ کے لیے ایک رات میں تیار کر دیں گے. اور کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کی جگہ پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. لاہور میں مینار پاکستان پہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کعبہ میں یعنی مقام ابراہیم پہ لوگ بیعت کریں گے. اور جیسے یہ معاملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ الرٹ ہو گئے کہ جی ہماری تو پاور جا رہی ہے, ہمارا تو وہ, کیونکہ یہ اب امت مسلمہ کا خلیفہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ ایک لشکر روانہ ہوگا ان کو روکنے کے لیے, ان کو اٹیک کرنے کے لیے, انہیں گرفتار کرنے کے لیے, جو بھی ہے. وہ لشکر جب روانہ ہوگا تو بالکل مکہ سے قریب جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو زمین اس لشکر کو نگل جائے گی. یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ زمین اس کو نگل جائے گی, اور جب زمین نکل جائے گی تو اس میں سے زیادہ تر لوگ مر جائیں گے, اکا دکا کوئی بچا ہوگا. تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا, صحابہ نے سوال کیا تو کہ جی یا رسول اللہ یہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے ہوں گے, تھا تو یہ بھی لشکر مسلمانوں کا ہی, تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا معاملہ ان کی نیتوں پر ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بڑا اچھا مسلمان ہو, وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے نکل گیا, اس کو بھی نہ پتا ہو کہ بھئی یہ امام مہدی سچے ہیں نہیں ہیں, بہرحال وہ نکل گیا. اگر اس کی یہی انٹینشن تھی تو اللہ اس کی انٹینشن پہ اس کو دیکھے گا. اگر وہ شر پسند بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ نہیں ہے تو یہ امام مہدی ہیں, لیکن بہرحال میں نے پھر بھی ان کے خلاف کیمپین کر دی ہیں, تو اس کا پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ ذرا پرومیننٹ ہوگا, ناک ان کا پرومیننٹ ہوگا. اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جب پتہ چلتی ہیں تو امام مہدی کے بارے میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی. اور یہ جو سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز لسنرز جو ہیں وہ اپنا اسلامک جو ایسکیٹالوجی ہے, یہ جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں, اس کو باقاعدہ طور پر احادیث کی روشنی سے ضرور دیکھیں. پھر آپ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا, ورنہ کیا ہوگا چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا دین کا, ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر ہم اسی طرح کا کوئی نہ کوئی امپوسٹر آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی دھوکے باز آ جاتا ہے, اور پھر ہم اس کے دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سوری بات کریں, یہ کتنی ماشاءاللہ اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں, صحیح ہے, نہیں اتنی زیادہ وہ چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ جس میں پھر ڈاؤٹ کی جو گنجائش ہے وہ بالکل نہیں رہ جاتی. اچھا بھائی, ابھی جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسا گے امام آ گیا اور یہ بھی تو امپوسٹرز ہیں نا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہیں. ان سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ایک اور ہے, اور وہ ہے ایسے لوگ, اور وہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے نا, ان کی یعنی بہت بڑی فالوئنگ ہے, صحیح ہے, وہ بھی ایک امپوسٹر تھے, خود کو انہوں نے نبی کہہ دیا, صحیح ہے. تو ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ایک ٹائم تک وہ بڑے جانے مانے اور بڑے رسپیکٹیبل دینی عالم تھے, اور انہوں نے بڑے محاذوں پر اسلام کا دفاع کیا, اسپیشلی ویسٹرن جو آپ کے اوپر کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے نظریاتی حملے ہو رہے تھے,
اس کا انہوں نے بڑا اچھا دفاع کیا, انہوں نے تحریریں لکھی اور پورے انڈیا پاکستان یہ جو ریجن تھا یہ بر صغیر پاک و ہند, اس کے اندر وہ جلسے کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے دروس ہوتے تھے اور بڑے اچھے مسلمان, بڑے عالم فاضل مسلمان ان کو بڑی محبت کرتے تھے. صحیح ہے. لیکن کیا ہوا, یہ سارا ایک آڈینس کریٹ کر کے اللہ رسول کا نام لے کے, قرآن کا نام لے کے, اسلام کا دفاع کر کے, سارا کچھ کر کے, بہت سارے لوگ جب وہی مریدی کلچر کے تحت اندھے ہو گئے تو پھر انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہو گئے, ان کے مریدین بھی ان کے ساتھ گمراہ ہو گئے اور وہ آج تک بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ لوگ, ان کا بھی طریقہ وادات ویسا ہی ہے, میگنیٹیوڈ شاید ان کا ویسا یا امپیکٹ ان کا ویسا نہ ہو, لیکن دیکھیں یہ بھی نا خواب, یہ میں ان کو کچھ عرصے پہلے سے فالو کر رہا ہوں, اسپیشلی ان کے ساتھ ایک جو ان کے جو مین آپ کہہ لیں جو ان کے فالوور ہیں, اویس نامی پنڈی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. اگر آپ اپیرنٹلی ان سے ملے تو آپ کو کوئی ایسا ریڈ فلیگ نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. آپ کو بلکہ شاید یہ نظر آئے, یعنی ایک ریلیجسلی انکلائنڈ بندے کو شاید یہ نظر آئے کہ یار اس شخص کے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور ان کا جو نالج ہے وہ بھی ایک ایوریج انسان سے, ایوریج مسلمان سے تھوڑا زیادہ ہے. صحیح ہے. ذرا ڈبیٹ بھی اچھی کر لیتے ہیں شاید, لیکن طریقہ واردات وہی ہے. صحیح ہے. اور یہ اس طرح معصوم مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں سنا کے, اور دیکھیں یہ کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے سچا خواب آتا ہے, ٹھیک ہے سچا خواب اس کو آتا ہوگا, لیکن ایک اور بات کا بھی امکان ہے جس کو آپ نہیں نکال سکتے کہ یہ جادوگر ہے, سچی خبریں تو وہ بھی دے دیتے ہیں, جادوگر بھی دے دیتے ہیں, ان کے بھی موکل ہوتے ہیں, جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سچا خواب یا ہر سچی خبر جو ہے وہ ہو. اور دوسرا یہ کہ میں نے کافی زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھی ضیاء بھائی, اور ایک طویل, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے جو فالوورز تھے وہ 90-80% باتیں اچھی کرتے ہیں. صحیح ہے. جسے ایک عام مسلمان دھوکہ کھاتا ہے. صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. تو بہرحال جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور میں نے ان کے خواب سنے, اب وہ بڑی جنیرک سی باتیں کرتے ہیں اور بڑی براڈ باتیں کرتے ہیں. مطلب ابھی اگر ان سے پوچھیں لیٹ سے فار ایگزامپل عمران خان کے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کہ کوئی بھی بندہ جو روز اخبار پڑھتا ہے وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے. اس طرح کی بات, مطلب ابھی وہ الیکشن کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس میں نا اپنا ایک انالیسس, اور بڑا سیف انالیسس کرتے ہیں وہ. صحیح ہے. انالیسس بھی ایسا کہ اس میں نا 2-3 آپشنز وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. یہ موڈس آپرینڈی رہا ہے جتنے بھی جھوٹے نبی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ان میں سے ایک ہو جاتا ہے. مائنڈ ریڈنگ ایک بہت بڑی اسکل ہے, پراپرلی اب لوگ سیکھتے ہیں اسے, اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ کیا امام مہدی نے آ کے یہ پیشن گوئیاں دینی ہے, انہوں نے تو جا کے لڑنا ہے, جا کے لشکر بنانا ہے, تیار کرنا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور لہٰذا یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کریں خدا را. اور دیکھیں جیسا میں نے پہلے بات کی ضیاء بھائی, زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ ان کا جو خواہش ہوتی ہے یا ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا, وہ دین سے جوڑنے کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے میں بڑے انفارچونیٹ ہوتے ہیں کہ ایسے امپوسٹرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بیچارے, اور پھر بڑا وہ خراب ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کا آسان طریقہ کیا ہے, آسان طریقہ وہی جو آپ کہتے آ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے شروع سے, خدا را قرآن و سنت کا مطالعہ شروع خود کرو. یہ جو پنکچر والی چیز ہے نا ضیاء بھائی, ایک تو بیسکس, گیٹ یو بیسکس ویری رائٹ. یہ بیسک چیزیں نا کیوں کرنا ہے, اور مقاصد شریعت آپ کے دماغ میں آپ بڑے کلیئرلی فیصلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اب حق اور باطل گرے شیڈز میں نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ کمپلیٹلی ہے. یہ ٹاپک بھی جو ہے نا قیامت اور اس کی نشانی, میجر سائنس, مائنر سائنس, یہ ویسے ہی بہت اٹریکٹیو ہے. لوگوں کو نا بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ہمیں فیوچر کا پتہ چلے, بڑا ایک سنسنی خیز ایک وہ ٹاپک ہوتا ہے. تو کوئی بھی بندہ جو مشہور ہونا چاہے نا, ویسے یہ لائن پکڑ سکتا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بتانے لگ جائے. اور اس میں نا پنکچر آف دا ویک کا کیونکہ سیشن ہے نا, سیکشن چل رہا ہے ہمارا ضیاء بھائی, تو اس کے اندر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز, اور ہمیں دین سے صحیح احادیث سے پتہ لگتی ہے, سورہ کہف, اس کے اندر جو 4 سٹوریز ہیں نا, فرسٹ والی سٹوری نوجوانوں کی, کس طرح ان کے فیتھ کا وہ ٹرائل تھا, پھر سیکنڈ میں کس طرح آپ کو ایک وہ ٹرائل ہے باغوں والی سٹوری, پھر تھرڈ میں حضرت موسیٰ والی سٹوری. آپ جب ان سٹوریز کو پڑھتے ہیں نا, کیوں آپ کو سورہ کہف کہا گیا کہ آپ نے پڑھنی ہے, کیونکہ یہ اینڈ آف ٹائم میں دجال سے بھی فرسٹ 10 آیات اس کے اوپر حدیث موجود ہیں, یاد ہیں. تو ان سے وین یو گیٹ انسائٹس نا اور ریوائز دیز تھنگس, تو وہی
trial of power, trial of wealth, trial of knowledge.